بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہم جو محاورے کر رہے تھے تو وہ الف سے لے کر ہم نے دال تک کر لیے ہیں۔ محاورات ان کے جملوں میں استعمال محاورہ کیا ہوتا ہے؟ اگر دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ اپنے حقیقی یا لفظی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو تو اسے محاورہ کہتے ہیں۔ محاورے کے اپنے ہی خاص معنی ہوتے ہیں۔ محاورے کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو ظاہری طور پر نظر آتا ہے، بلکہ کچھ اور ہوتا ہے جسے مجازی معنی کہا جاتا ہے۔ جیسے اینٹ سے اینٹ بجانا کا ظاہری مطلب تو ہے کہ ایک اینٹ کا دوسرے اینٹ سے بجانا، جو غلط ہے۔ اس کے معنی تو ہیں تباہ و برباد کر دینا۔ اسی طرح بھانڈا پھوٹنا کا ظاہری مطلب تو ہے کسی برتن کا ٹوٹ جانا، لیکن یہ غلط مطلب ہے۔ اس کا مطلب تو ہے کوئی بھید ظاہر ہو جانا۔ یہاں کچھ محاورات ان کے معنی اور جملوں میں ان کا استعمال دیا جا رہا ہے۔ الف سے لے کر ہم نے دال تک کر لیے، اب ہم کریں گے ڈال۔ پہلی ویڈیو میں یہ میں بتا چکی ہوں، یہ سیکنڈ ویڈیو اس کی ہے۔ محاورات میں ہے ڈنکا بجنا، شہرت ہونا۔ شاعری کی دنیا میں علامہ اقبال کا ڈنکا بجتا ہے۔ ڈنکی کی چوٹ کہنا، صاف صاف بتانا۔ میں تو ڈنکی کی چوٹ کہوں گا کہ سارا قصور آپ ہی کا ہے۔ رفو چکر ہو جانا، یہ رے والے الفاظ ہیں۔ بھاگ جانا، چور نے جو ہی چوکیدار کو آتے دیکھا تو رفو چکر ہو گیا۔ رنگ فک ہو جانا، بہت ڈر جانا۔ بچے نے کتے کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ رونگٹے کھڑے ہو جانا، بہت ڈر جانا۔ شکاری بہت بہادر تھا مگر شیر کو اپنے بہت قریب دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ زبان دینا، وعدہ کر لینا۔ میں تو زبان دے چکا ہوں، اس لیے ہر حال میں اس کا ساتھ ضرور دوں گا۔ زندہ درگور ہونا، زندگی میں بہت دکھی ہونا۔ مہنگائی اور بے روزگاری کے ہاتھوں غریب آدمی تو اب زندہ درگور ہو چکے ہیں۔ زور پکڑنا یعنی کہ تیز ہو جانا۔ آزادی کی تحریک نے زور پکڑا تو انگریز ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ سین کے الفاظ تو ہم نے پہلا لفظ ہے سر آنکھوں پر بٹھانا، بہت عزت کرنا۔ اچھے بچے ہمیشہ اساتذہ کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ سبز باغ دکھانا، جھوٹے خواب دکھانا۔ نوسر بازوں نے اسے ایسے سبز باغ دکھائے کہ لالچ میں آ کر اس نے ساری رقم ان کے حوالے کر دی۔ پھر ہے سبز قدم ہونا یعنی کہ منحوس ہونا۔ اس کے معنی ہے وہ بہت سبز قدم آدمی ہے، جس محفل میں بھی جاتا ہے وہاں لڑائی جھگڑا ضرور ہو جاتا ہے۔ پھر شین، شیر و شکر ہونا، گھل مل جانا۔ ان کی ناراضی ختم ہوئی اور وہ شیر و شکر ہو گئے۔ شیخی بھگاڑنا یعنی ڈنگے مارنا، یوں ہی شیخی نہ بھگارا کرو، کچھ کر کے بھی دکھاؤ۔ پھر ہے سواد یعنی کہ صاحب فراش ہونا۔ سواد سے ہے بیمار ہونا۔ اس کی معنی ہے وہ کئی دن تک صاحب فراش رہا مگر صحت یاب ہو چکا ہے۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہونا، اس کا معنی ہے اس کے صبر کی انتہا ہو جانا۔ بار بار کی وعدہ خلافی سے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے تو کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ صبح شام کرنا یعنی کہ ٹال مٹول کرنا۔ بھائی اس طرح صبح شام مت کرو، رقم واپس کرنے کا کوئی پکا وعدہ کرو۔ زواد یعنی ضرب المثل ہونا، مشہور ہونا۔ ہمارے افسر کی ایمانداری تو سارے دفتر میں ضرب المثل ہے۔ ضبط کرنا، تحمل کرنا۔ مجھے اس کے غلط رویے پر غصہ تو بہت آیا مگر میں نے ضبط کر لیا۔ طوطا چشم ہونا، بے لحاظ ہو جانا، مطلب نکل گیا تو اس نے آنکھیں پھیر لی، اسے کہتے ہیں طوطا چشم ہونا۔ طوطی بولنا، شہرت ہونا۔ علامہ اقبال کی شاعری کا دنیا بھر میں طوطی بولتا ہے۔ طاق ہونا، ماہر ہونا۔ ہمارے استاد ریاضی میں بہت طاق ہیں یعنی ماہر ہیں۔ تشت از بام ہونا، ظاہر ہو جانا۔ جب اس کی ساری حرکتیں تشت از بام ہو گئیں تو اسے سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ظلم ڈھانا، بہت ظلم کرنا۔ ظلم ڈھانے والا آخر اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ ظرف پیدا کرنا، حوصلہ پیدا کرنا۔ اوروں پر تنقید کرنے والوں کو تنقید برداشت کرنے کا ظرف پیدا کرنا چاہیے۔ پھر عین کے الفاظ میں آ جاتا ہے اش اش کرنا، خوب داد دینا۔ شاعر کا کلام سنا تو لوگ اش اش کرنے لگے۔ عید کا چاند ہونا، بہت ہی کم ملنا۔ یار اب تو تم عید کا چاند ہو گئے، کبھی ملتے ہی نہیں۔ عقل پر پردہ پڑنا، کچھ سمجھ میں نہ آنا۔ انسان کی عقل پر پردہ پڑ جائے تو وہ برے بھلے میں تمیز نہیں کر سکتا۔ عبرت پکڑنا، نصیحت حاصل کرنا۔ اب آئندہ کے لیے عبرت پکڑو اور پھر کبھی ایسے غلط کام نہ کرنا۔ غین کے الفاظ ہیں غم
غلط کرنا، دل بہلانا، یہ خیال بالکل غلط ہے کہ سگریٹ یا چائے پینے سے غم غلط ہو جاتا ہے۔ غصہ تھوک دینا، غصہ ختم کر دینا، بس اب دونوں غصہ تھوک دو اور آپس میں گلے ملو۔ غنیمت جاننا، کافی سمجھنا، بے روزگاری کے اس دور میں جو بھی ملازمت تمہیں مل گئی ہے اسے غنیمت سمجھو۔ پھر ہے فراٹے بھرنا، بہت تیز چلنا، گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی چلی جا رہی تھی، اس لیے ہم ایک ہی گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے۔ فکرے چست کرنا، آوازیں کسنا، یوں ہی دوسرے پہ فکرے چست کیے جانا شریفوں کا کام نہیں۔ اب ہے کاف والے الفاظ سے کہ ہم نے کر لیے۔ کاف سے ہے کلئی کھل جانا، اصل ظاہر ہو جانا۔ وہ بہت لائق بنتا تھا مگر نتیجہ آیا تو قابلیت کی کلئی کھل گئی۔ اس کا جملہ ہے قیامت ڈھانا، یعنی کہ تباہی مچانا۔ سیلاب آیا تو اس نے سارے علاقے میں قیامت ڈھا دی۔ قلع کما کرنا، ختم کر ڈالنا، اگر سب مل کر کوشش کریں تو بری رسموں کا قلع کما کر سکتے ہیں۔ اب یہ دوسرا والا کاف ہے، نقطے والا کاف ہم نے کر لیا۔ کان بھرنا، لگائی بجھائی کرنا، خوشامدی لوگوں نے افسر کے ایسے کان بھرے کہ وہ میرے خلاف ہو گیا۔ کان پڑنا، سننے میں آنا، بات تو میرے کان بھی پڑی تھی مگر میں نے یقین نہیں کیا۔ کان کا کچا ہونا، ہر کسی پر اعتبار کر لینا، وہ کان کا کچا ہے، کسی کے خلاف کوئی بات سنتا ہے تو اسے سچ مان لیتا ہے۔ کاٹ کا الو، بہت بے وقوف، وہ تو کاٹ کا الو ہے، کسی بات کو سمجھتا ہی نہیں۔ کتاب کا کیڑا، ہر وقت پڑھنے رہنے والا، وہ تو کتاب کا کیڑا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی کتاب پڑھتا ہی رہتا ہے۔ پھر ہے گھی کے چراغ جلانا، خوشی منانا، بیٹے کی شاندار کامیابی پر خاندان بھر نے گھی کے چراغ جلائے۔ گاڑی چھننا، گہری دوستی ہونا، پہلے تو دونوں کی گاڑی چھنتی تھی مگر اب وہ ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے۔ گھوڑے بیچ کر سونا، بالکل بے فکر ہو کر سونا، وہ تو ایسا گھوڑے بیچ کر سویا کہ اسے کمرے میں کسی کے آنے کی خبر ہی نہ ہوئی۔ پھر ہے لام، لال پیلا ہونا، بہت غصے میں ہونا، اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر لال پیلے ہو جانا ٹھیک نہیں، ذرا حوصلے سے کام لیا کرو۔ لکیر کا فقیر ہونا، پرانے خیال کا ہونا، وہ لکیر کا فقیر ہے، اسے پرانی رسمیں چھوڑنے پر آمادہ کرنا آسان کام نہیں۔ لو لگانا، یعنی کہ محبت کرنا، اپنی بھلائی چاہتے ہو تو دنیا کے بجائے اللہ تعالیٰ سے لو لگاؤ۔ میم، منہ میں پانی بھر آنا، جی للچانا، لومڑی نے کوے کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا دیکھا تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ منہ کی کھانا، بری طرح شکست کھانا، دشمن کا حملہ تو سخت تھا مگر ہماری بہادر افواج نے ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ اس نے منہ کی کھائی۔ منہ پھٹ ہونا، بدتمیز ہونا، وہ بہت منہ پھٹ آدمی ہے، اس سے میل جول نہ ہی رکھو تو اچھا ہے۔ منہ لگانا، تعلق رکھنا، اسے منہ نہ لگا، وہ بہت بد کردار آدمی ہے۔ نون، 9-2-11 ہونا، بھاگ جانا، ذرا آنکھ لگی تو کوئی اس کا سامان لے کر 9-2-11 ہو گیا۔ ناک میں دم کرنا، تنگ آنا، اپنی شرارتوں سے لڑکوں نے اس کے ناک میں دم کر دیا ہے۔ ناک کٹ جانا، یعنی کہ عزت جاتے رہنا، بیٹے کی غلط حرکتوں کی وجہ سے ماں باپ کی ناک کٹ گئی۔ پھر ہے کے الفاظ ہے۔ ہاتھ ملنا، افسوس کرنا، اب ہاتھ ملنے کا کیا فائدہ، محنت کر کے دوبارہ امتحان دے دو۔ ہاتھ بٹانا، کام میں مدد دینا، اچھے بچے پڑھائی بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ماں باپ کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتے ہیں۔ ہاتھ پھیلانا، سوال کرنا، محنت کر کے کماؤ، دوسروں کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ پھر ہے ہاتھ دھونا، یعنی کہ نا امید ہو جانا، مچھلیاں پانی سے باہر آ جائیں تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ ہاتھ پاؤں مارنا، بہت کوشش کرنا، اس نے اچھی ملازمت حاصل کرنے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ ہاتھ پاؤں پھول جانا، بہت گھبرا جانا، جب اس نے دیکھا کہ شیر تو اسی کی طرف آ رہا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ تو یہ ہماری الفاظ محاورے ہو گئے۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آ گئی ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقتاً فوقتاً ملتا رہے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں اور اپنے دوست اور احباب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور کامنٹ سیکشن میں آپ مجھے اچھا سے کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔